أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور قابل احترام دینی بھائیوں، اس وقت سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 63 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف کے اندر چند عجیب و غریب واقعات کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک عجیب واقعہ آپ بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ اس وقت یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور تقریباً آیت نمبر 60 سے 82 تک اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے قوم کو خطاب فرما رہے تھے اور دین کی دعوت دے رہے تھے۔ دوران بیان کسی نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اس وقت اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جلیل القدر پیغمبر تھے، اور پیغمبر اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ناپسند ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص تربیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تربیت کی اور یہ کہا کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی بڑا علم والا میرا ایک بندہ ہے۔
دراصل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے گرفت فرمائی، وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے پہلے ہی کئی مرتبہ کہا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور اس کی معمولی غلطیاں بھی ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی ایسی ہوا، موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ ان کا کہنا بہتر ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا، گرچہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ہی علم والے تھے، کیونکہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہوتا ہے اس وقت۔ تو اس بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو یہ لفظ نکلا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین پر ہے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ مجھ سے بڑا علم والا ہے، تو اللہ رب العالمین سے درخواست پیش کی اور کہا کہ اے بار الہ، جب وہ مجھ سے زیادہ علم والا بندہ ہے آپ کا، تو میں اب اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے کیسے ملاقات کروں، اس سے فائدہ حاصل کروں، آپ مجھے کچھ نشانی بتلا دیجئے، اس بندے کا کچھ پتہ بتلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ ایک زنجبیل میں مچھلی رکھ لیجئے، ایک تھیلے میں مچھلی رکھ لیجئے، اور دو دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ ہے وہاں آپ چلے جائیے۔ جب جس جگہ پر یہ مچھلی گم ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ وہی جگہ ہمارے اس بندے سے ملاقات کی جگہ ہے، وہیں آپ کی اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ایک مچھلی لی، اس کو کور میں رکھا اور پھر چل دیے اس اللہ کے بندے سے ملاقات کی غرض سے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو پھر وہ تنہا نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک خادم کو رکھا جن کا نام تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ عزیزان محترم، بہرحال سفر کی تیاری ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ آئیے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، ذرا ہم سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں جب تک دو دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں چلتا رہوں گا، یا یوں ہی سال ہا سال چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر کی تیاری کی اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے نشان اور اس پتے پر چلنا کی تیاری جب مکمل کر لی چلنے کی، تو پھر جانے لگے اپنے خادم کو لے کر کے جن کا نام یوشع بن نون تھا۔ تو انہوں نے کہا اپنے خادم سے کہ ہمیں دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچنا ہے، چلتے رہو، چاہے برسہ برس کیوں نہ لگ جائے، کتنا بھی وقت کیوں نہ لگے، وقت خرچ ہو، وقت کا اعتبار نہیں ہے، ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے جس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے اور جس کا پتہ ہمیں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اب غور کریں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا۔ فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے نوجوان کے، فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے نوجوان۔ جب یہ لفظ کسی خاص شخص کی طرف منسوب ہو جائے تو اس سے مراد اس کا خادم ہوتا ہے۔ جیسے
اذ قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، مطلب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا. تو فتح کو اگر کسی کی طرف منسوب کر دیں گے تو اس وقت اس کا نوکر اور خادم مراد ہوتا ہے، کیونکہ جو نوکر اور خادم رکھے جاتے ہیں وہ عموماً جوان ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہر طرح کے کام کر سکے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے خادم کو اللہ نے فتح کے لفظ سے یاد فرمایا ہے. اور آپ اگر غور کریں گے تو فتح کے لفظ استعمال کرنے میں خادم کے بجائے، عبد اور غلام اور نوکر کے بجائے فتح نوجوان کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے، اس میں اسلام کی ایک حسن اور خوبصورتی کو بھی بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نوکروں اور غلاموں کو غلام کہہ کر کے نہ بلایا جائے، بلکہ ان کو ایک اچھے لقب سے اور اچھے نام سے پکارا جائے، جیسا کہ اللہ نے لفظ فتح کا استعمال فرمایا کہ ایک نوجوان کو لے کر کے وہ اپنے ساتھ چلنے لگے. یہ نہیں کہا کہ اپنے غلام کو لے کر کے وہ ساتھ چلنے، نہیں، غلام کا لفظ اللہ نے نہیں استعمال فرمایا بلکہ نوجوان کا لفظ استعمال فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے نوکروں اور خادموں کو غلام یا نوکر کہہ کر کے نہیں بلانا چاہیے، بلکہ ان کو اچھے لقب سے نوازنا چاہیے اور اسی لقب سے انہیں بلانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فتح کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہ نوجوان کون تھے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے. بعد میں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے اعلیٰ اور بلند مرتبے پر فائز فرمایا. یہ بھی بعد میں نبی بنائے گئے موسیٰ علیہ السلام جو. ان میں تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ یوشع بن نون کون ہے. بہرحال قرآن میں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث سے بس اتنا ثابت ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف علیہ السلام، یعنی یوسف علیہ السلام کے یہ پوتے تھے. لیکن بہرحال اس کو متعین نہیں فرمایا ہے علماء نے کہ یہ کون تھے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے، لیکن صحیح حدیث سے اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے. بس صحیح حدیث میں ان کا نام ذکر ہے یوشع بن نون، اتنا ہی مذکور ہے صحیح حدیث میں. اب فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لیا اور اس مچھلی کو لے کر چلنے لگے، سفر کا توشہ ساتھ میں لے لیا، اور جب وہ دونوں دریا چلتے چلتے دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا اور دریا کے اندر چلی گئی. سفر کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب کچھ دور چلے اور تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ایک پتھر کی چٹان پر سر رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے. حضرت یوشع بن نون جو اس وقت خادم کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، وہ جگے ہوئے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ مچھلی جو جھولے میں رکھی ہوئی تھی، بستے میں اور تھیلے میں رکھی ہوئی تھی، وہ مچھلی اچانک زندہ ہو گئی اور پھر وہ دریا میں کود گئی، اور اس نے بڑے عجیب انداز میں دریا میں اپنا راستہ بنایا. اور یہ جگہ وہی تھی جہاں دو دریا مل رہے تھے. جیسے مچھلی جب دریا میں داخل ہوئی تو سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے وہ دریا کے اندر چلی گئی. یوشع بن نون علیہ السلام نے اس عجیب واقعے کو دیکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں اس واقعے سے متعلق حضرت موسیٰ کو خبر کرنی تھی، لیکن وہ بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں بتلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور پھر اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے.
چلتے رہے یہاں تک کہ پورا ایک دن اور ایک رات مسلسل سفر کرنا پڑا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر میں ہم تھک چکے ہیں۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب یہ دونوں آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ آتنا غداءنا، لاؤ ناشتہ لاؤ، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، ہم بالکل تھک چکے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، لاؤ وہ ناشتہ نکالو اور پھر ہم ناشتہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ناشتہ طلب کیا تو اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ معاف فرمائیں، مجھے معذور سمجھیں، میں آپ کو بتانا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلوا دیا، شیطان نے مجھے بھلوا دیا، میں نے آپ کو بتا نہیں سکا۔ اور پھر اس کے بعد واقعے کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ مچھلی کس طریقے سے جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر کے دریا میں عجیب و غریب طرز سے راستہ بناتے ہوئے چلی گئی، دریا کا پانی رک گیا تھا اور سرنگ کے جیسا بن گیا تھا، وہ مچھلی گم ہو گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے عذر کو قبول فرمایا اور کہا کہ ہماری منزل تو وہی تھی اور اسی جگہ پہ ہمیں رکنا تھا جہاں وہ مچھلی غائب ہوئی تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پھر واپس ہوئے اور کہا یوشع بن نون کو کہ چلو ہماری منزل وہی ہے اور جس جگہ کا پتہ ہمیں بتلایا گیا تھا وہ جگہ وہی ہے۔ چنانچہ اسی وقت پھر واپس ہوئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے۔ پھر واپس ہوتے ہوتے اب اس جگہ پہنچے جہاں پر اس پتھر کے پر سر رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے، تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص موجود ہے جو سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو نقل فرمایا ہے، قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو حضرت یوشع نے جواب دیا اور کہا کہ آپ نے اس وقت کا خیال کیا ہے جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے؟ میں تو اسی جگہ مچھلی کو بھول گیا اور میں خود نہیں بھولا بلکہ شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کرتا، اور مچھلی نے تو عجیب و غریب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس اسی راستے کو اختیار کیا، اپنے خادم کو لے کر کے واپس ہوئے تو جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی اس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ لیٹا ہوا ہے اور سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ اب عزیزان محترم، جن آیتوں کی تلاوت اس وقت کی گئی ہے ان کا ترجمہ واقعے کے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اب آگے ذرا اس پر اور تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین یا امضی حقبہ، کہ میں چلتا رہوں گا، سالوں سال چلتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ دو دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سفر کے آداب میں سے ہے کہ انسان
اپنے خادم کو اور رفیق سفر کو باخبر کر دے کہ ہمیں کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہ سفر کے آداب میں سے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم کو یہاں بتلا دیا کہ ہمیں 2 دریاؤں کے سنگم تک پہنچنا ہے، وہاں تک ہمیں چلنا ہے، تو ایڈریس پہلے ہی بتا دیا۔ بعض لوگ ایسے متکبر قسم کے ہوتے ہیں جو اپنے خادموں اور نوکروں کو قابل خطاب سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے، اور نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو بتلاتے ہیں کہ آئندہ ہمیں کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب جائے اور اس کے ساتھ اس کا خادم ہو، مثلا ڈرائیور ہو، تو اس کو پہلے سے بتا دے کہ ہمیں یہاں جانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خادموں اور ڈرائیوروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ان سے کچھ بتاتے ہی نہیں ہے، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کا دماغ آسمان پہ پہنچا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے کیوں بات کروں، یہ تو ہمارا نوکر اور غلام ہے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ پہلے سے ڈرائیور کو خبر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو اپنے ڈرائیور کو پہلے سے کچھ نہیں بتاتے، چلتے چلتے ہیں اور اچانک کہتے ہیں کہ گاڑی ادھر موڑ لو۔ وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ اس بیچ میں اس کنفیوژن میں وہ کچھ پریشان ہو گیا تو پھر اوپر سے اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ سفر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے سے اپنے ساتھی کو اور اپنے خادم کو اطلاع کر دے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی وہ کھانے کے لیے رکھی تھی۔ اس مچھلی، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے قرآن کی آیتوں سے یا پھر صحیح احادیث سے کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی یا کیسی تھی۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی تھی اور کھانے کے لیے رکھی گئی تھی، اور دوران سفر دونوں حضرات اس مچھلی سے کھاتے رہے۔ اس کا آدھا حصہ کھایا جا چکا تھا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا آدھا حصہ مچھلی کا کھایا جا چکا تھا۔ اس کے بعد بطور معجزہ یہ بھنی ہوئی مچھلی جس کا آدھا حصہ کھایا جا چکا تھا وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ اب آپ کے فائدے کے لیے ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ لکھا ہے کتاب میں کہ یہ مچھلی بطور معجزہ کے زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی، پھر وہ دنیا میں باقی بھی رہی۔ ایسا نہیں کہ اس وقت چلی گئی اور پھر وہ غائب ہو گئی، وہ مر گئی، ختم ہو نہیں، وہ مچھلی دنیا میں سمندروں میں باقی رہی، اور بہت سارے لوگوں نے اس مچھلی کو دیکھا بھی ہے کہ اس کا صرف ایک طرف کا حصہ کھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کا حصہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ علامہ ابن عطیہ جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خود بھی اس مچھلی کو دیکھا ہے دریا میں، اس کا ایک طرف کا حصہ کھایا ہوا ہے اور دوسرے سب کا حصہ بالکل صحیح اور سالم ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سفر کا حکم ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مچھلی وغیرہ لے لیں، یعنی زاد راہ اور توشہ بھی ساتھ میں لے لیں، یہ حکم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اپنی روزی روٹی کا فکر کرنا، روزی روٹی کی فکر کرنا، اور اگر سفر کر رہا ہو تو اس کے انتظامات کر لینا کھانے وغیرہ کا، یہ توکل کے خلاف قطعا نہیں ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف نہیں ہے،
بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق تمام سہولیات کو حاصل کرے، کھانے پینے کا انتظام کر کے جائے، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اس غلط فہمی میں آج مبتلا ہیں، اور میری بھی ملاقات کچھ نوجوانوں سے ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا کرتے ہیں؟ تو دین کا کام کرتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں۔ بھائی اور کچھ کرتے ہیں ذریعہ معاش؟ تو کچھ نہیں، اللہ میرا مالک ہے، معاش کے لیے میں کچھ نہیں کرتا ہوں، روزی کمانے کے لیے کچھ نہیں کرتا ہوں، بس دعوت و تبلیغ میں لگا رہتا ہوں، یہی میرا کام ہے، بس اللہ میرا مالک ہے۔ تو یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اس بات کا حکم ہے کہ انسان اپنے متعلقین کے بارے میں اور اپنے بارے میں روزی کی فکر کرے اور روزی کو مہیا کرنے کی کوشش کرے، اس کا انتظام کرے۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے، انہوں نے مچھلی جب بھاگ گئی اس عجیب و غریب طریقے پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں کی، بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا بتانا، اور یہ بھول یہ مجھ سے نہیں ہوئی بلکہ شیطان کے اثر سے یہ بھول ہو گئی۔ تو نسیان کو اور بھول کو انہوں نے شیطان کی طرف منسوب کر دیا، اور یہ کہا کہ وما انسانی ہو الا الشیطان وان اذکرہ، کہ شیطان ہی نے مجھے بھلوا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بھول اور چوک یا غلطی یہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ اگر انسان بھولتا ہے یا کوئی غلطی کرتا ہے، کچھ خطا اس سے ہوتی ہے، تو یہ شیطان کے غلبے اور اثر سے ہوتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں، ان کو بھول کی بیماری کم ہوتی تھی، ہزاروں احادیث، لاکھوں احادیث انہیں یاد ہوتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت مشہور ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ماضی قریب میں اپنے اکابرین میں حضرت العلامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، ایک مرتبہ جو پڑھ لیتے تھے وہ زندگی بھر کے لیے انہیں یاد ہو جاتا تھا۔ تو عزیزان محترم، انسان کی زندگی میں یہ ایک اہم چیز ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کا اہم ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو سرشار کرے، اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہے، تو پھر شیطان کا اثر کم ہوگا اور بھول چوک کی بیماری بھی کم ہوگی۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون چلتے رہے مچھلی کے گم ہو جانے کے بعد، ایک دن اور ایک رات مسلسل چلتے رہے، تو یہ چلنا بھی بطور آزمائش اور امتحان کے تھا، ورنہ انہیں یاد آ جاتا اور وہیں رک جاتے تو ملاقات ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بطور امتحان کے ان سے مچھلی کا سمندر میں چلے جانا بھلوا دیا، اور وہ چلتے رہے اور پورے ایک دن اور ایک رات سفر اور کر کے آگے نکل گئے، اور مچھلی وہاں یاد آئی جب
ایک دن اور ایک رات سفر کر چکے تھے، بھوک اور پیاس کا احساس ہوا. پہلے بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکتا تھا، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور آزمائش کے اور بطور امتحان کے ان حضرات کو آگے بڑھا دیا. بہرحال عزیزان محترم، یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ انسان چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اور کتنی بڑی حکومت اس کے قبضے میں کیوں نہ ہو، اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے نوازا کیوں نہ ہو، اسے بہرحال ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہیں. اور خصوصاً اپنے بارے میں کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب سے اچھا ہوں، یا میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں سب سے بڑا عالم. یہ اگر میں کا لفظ نکلا تو یقین جانے کہ اللہ رب العالمین کا عتاب ضرور نازل ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس وقت، تو گرچہ ان کا کہنا صحیح تھا قاعدے اور ضابطے کے مطابق، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ان کو اتنا بڑا سفر کرنا پڑا. تو بہرحال کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا چاہیے. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس سلسلے میں. اور اپنے زبان پر پروردگار عالم کے لیے شکر کے الفاظ لانے چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.